برادران ملت اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وصفينا ومولانا وملجنا ومعوانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، علماء اعظام، اہل بیت آل رسول، دور و دراز سے آئے ہوئے مہمان، میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید والفرقان الحمید کی مقدس آیت کریمہ تلاوت پیش کیا۔ ان کا مختصر ترجمہ سمجھنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر مدینے کے تاجدار، سرکار برقرار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، اپنے نامرادوں کو دامن مراد سے بھر دینے والے، بجمے کونے کے دلہارے، عرص عظیم کے آنکھ کے تارے، بے سہاروں کے سہارے، بے مددگاروں کے مددگار، بے بسوں کے بس، بے کسوں کے کس، اللہ کے مقدس رسول، گلشن نبوت کے مہکتے ہوئے پھول، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، دونوں جہاں کے مالک و مختار، سیدنا حضور آقائے نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیگس پناہ میں بلند آواز سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کس لیے فکر کرے حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کرے حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ جذبۂ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، جذبۂ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روزہ ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روزہ ہوگا، ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا، قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا، نفسی نفسی کے سوا جب نہ کوئی سجھائی دے گا، نفسی نفسی کے سوا جب نہ کوئی سجھائی دے گا، رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا، رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا۔ ڈوبتے میں مجھے ساحل سے لگایا کس نے، ڈوبتے میں مجھے ساحل سے لگایا کس نے، میرا مولا میرا آقا میرا داتا ہوگا، میرا مولا میرا آقا میرا داتا ہوگا۔ ایک مرتبہ اور جذبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام،
آج کا عظیم الشان موقع اور یہ پروگرام حضرت علامہ عباس بابو کے گھر کے اندر ایک خوشی کا ماحول، اور ہر مومن مسلمان کے دل کے اندر یہ خوشی رہتی ہے۔ ابھی مولانا صاحب نے شعر پڑھا، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت ہی رحمت برستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار عشق و محبت میں فرمایا کرتے تھے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو ہر مومن مسلمان کے دل میں آرزو رہتی ہے، امنگ رہتی ہے، اور ہم اپنی دعاؤں میں بھی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں بھی ایک موقع ایسا فرما دے، ایک موقع ایسا عطا کر دے کہ اے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم بھی کعبۃ اللہ شریف کا دیدار کرے، اللہ کے پیارے پیارے رسول رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گنبد خضرا کا دیدار کرے۔ کہ ہر مومن مسلمان کے دلوں میں یہی آرزو، یہی تمنا رہتی ہے۔ تو آج قسمت والے وہ لوگ ہیں، تقدیر والے وہ لوگ ہیں کہ جن کی تقدیر میں رب تبارک و تعالی جل شانہ نے عمرہ لکھ دیا ہے، حج لکھ دیا ہے، اور خوشی کے ساتھ مکہ مکرمہ کے سرزمین پر پہنچ کر کعبۃ اللہ شریف کا دیدار کیا جاتا ہے، طواف کیا جاتا ہے، عبادت و ریاضت کیا جاتا ہے، تسبیح و تحلیل کی جاتی ہے، ذکر و فکر کیا جاتا ہے، اور ہم لوگ رب کی بارگاہ خداوندی میں جا کر وہاں پر اپنا سر جھکاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو بدکار ہیں، ہم تو سیاہکار ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم امن والے شہر میں آئے ہیں، رحمت والے شہر میں آئے ہیں، برکت والے شہر میں آئے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو دوستو اس امن والی دھرتی پر، رحمت والی دھرتی پر، برکت والی دھرتی پر جب بندہ یا بندی جو دعائیں مانگتا ہے، رب تبارک و تعالی جل شانہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ کا واقعات ہے، مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، کعبۃ اللہ شریف ہے، ان کے غلاف کے اندر ایک بندہ ایسا رو رہا تھا، ایسا رو رہا تھا۔ جب ہم لوگ یہ اگر بیانات شاید اگر سنیں گے، شاید آپ نے سنا بھی ہوگا، ایسا نہیں کہ آپ علماء دین اہل سنت کی تقریر و بیانات سنتے بھی رہتے ہیں اور سننا بھی چاہیے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہے، تو اس بیانات کے اندر ہمیں تھوڑا سا درس بھی حاصل ہوگا کہ یہ کیا بات ہے۔ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
کعبۃ اللہ کا غلاف لگا ہوا تھا، رات کا سمے تھا، اللہ کا ایک بندہ جار جار رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا، اور عرض کرتا تھا کہ اے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ، میں گنہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں سیاہکار ہوں، اے اللہ تبارک و تعالی میرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، میرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، میری خطاؤں کو معاف کر دیا جائے، میری گستاخیوں کو معاف فرما دیا جائے، میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اتنا رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا کہ ان کے داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، اتنا تر ہو جاتی ہے، اور اتنا عرض کرنے کے بعد بھی عرض کرتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں گنہگار ہوں، جب حشر کا میدان ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا، اے اللہ تبارک و تعالی میں تجھے کیا جواب دوں گا، میں تیرے سامنے اپنا منہ لے کر کیا آؤں گا۔ اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا کہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور زمین کے اوپر گر جاتا ہے۔ جیسا ہی زمین کے اوپر گرنا تھا تو وہاں کا ایک مسجد کا امام وہاں سے گزرتا ہے، اور آنے کے بعد فوراً اسے اپنی باہوں میں لیا جاتا ہے، ران کے اوپر ان کے سر مبارک کو رکھا جاتا ہے۔ وہ امام صاحب دل میں خیال کر رہا تھا کہ یہ بندہ کتنا گنہگار ہوگا، کتنا بدکار ہوگا، کتنا سیاہکار ہوگا، کہ رب کے بارگاہ خداوندی میں جار جار رو رہا تھا، اور رونے کے بعد بے ہوش ہو گیا، کتنا گنہگار ہوگا۔ جیسا ہی ان کا سر مبارک اپنی باہوں میں لیا، نقاب پوش بندہ تھا، اور جیسا ہی نقاب وہ امام صاحب کھولتا ہے تو امام صاحب نے کیا دیکھا کہ یہ گنہگار نہیں، بلکہ یہ تو حضرت سیدنا امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے پیارے صاحبزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین خود ہے۔ اندازہ لگائے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں یہ واقعات سن کر بڑا تعجب ہوگا کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی گناہ تو گناہ ہے مگر گناہ کا خیال بھی نہ کیا ہو۔ آپ کے صاحبزادے ایک مرتبہ فرماتے ہیں، اے حضرت سیدنا امام زین العابدین، اے میرے والد صاحب، میں نے اپنی زندگی میں کبھی آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے صاحبزادے، اے حضرت عبداللہ، اگر میدان کرب و بلا کا اگر واقعات کو دیکھ لیتا تو تیرے چہرے سے بھی مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے ہٹ جاتی۔ تو اندازہ لگائے دوستو، یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے کبھی گناہ کا خیال بھی نہ کیا ہو، مگر آج تو میرے دوستو کہنے کا مطلب یہ کہ ہماری ہزاروں نمازیں قضا ہو گئی، ہزاروں نمازیں ہماری قضا ہو گئی، مگر رب کی بارگاہ خداوندی میں جا کر ہم اپنی آنکھوں سے دو آنسوؤں کو نہیں بہاتے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ، ہم گنہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ، جب عصر کا میدان ہوگا، قیامت کا دن ہوگا تو ہم کیا منہ لے کر آئیں گے۔ کبھی خیال کیجئے میرے دوستو کہ کبھی ہم نے اپنے گناہوں کی توبہ بھی نہیں کیا، اور توبہ کے اوپر اپنے آنکھوں سے دو آنسو کو بھی نہیں بہایا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے اوپر لازم ہے کہ اگر
اللہ نے ہمیں تھوڑی سی زندگی عطا کیا ہے، تھوڑا سا اگر وقت دیا ہے تو اس وقت میں، اس تھوڑی سی زندگی میں ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں اور رب کی بارگاہ خداوندی میں سر بجود ہو جائے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، سمے ہے کہ رب کی بارگاہ خداوندی میں اپنے سر کو جھکا دے اور گناہوں کے ہم لوگ توبہ کر لیں۔ تو دوستو، آج کا یہ موقع عباس بھائی کے گھر کے اندر، عباس باپو کے گھر کے اندر، کہ ان کی پیاری پیاری والدہ، پیاری پیاری اماں جان، کہ جس سے ہم لوگ اپنی والدہ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، آج قسمت والے وہ لوگ ہیں، تقدیر والے وہ لوگ ہیں کہ جن کی ماں اور باپ دنیا میں زندہ ہو، وہ لوگ تقدیر کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ خود اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ اے میرے عاشقو، اے میرے غلامو، اگر تمہاری ماں زندہ ہے دنیا میں تو تمہیں ولی کے پاس مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے دوستو، اگر تمہاری ماں دنیا میں زندہ ہے تو ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم تو ولی والے ہی، ایسا نہیں کہ نہیں جاتے، ہم ولیوں کے عاشق ہیں، ولیوں کے غلام ہیں، ان کی چادر بھی چومنے والے ہیں، ان کی چوکھٹوں کو بھی چومنے والے ہیں، ہم تمام ولی والے کہلاتے ہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ ولی کے پاس مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہاری ماں اگر دنیا میں زندہ ہے تو اسے کہو کہ اے میری ماں، میرے حق میں دعائیں خیر کر دے، تو وہ ماں سمجھ لو کہ اگر اولاد کے حق میں دعائیں خیر کر دے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ ان کی بارگاہ خداوندی میں، دربار الہی میں ہماری ماں کی دعا کو مقبول فرما لیتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہماری جو ماں ہے، ہمارا جو باپ ہے، والد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کا بہت بلند و بالا درجہ رکھا ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی ولی آئے ہیں وہ ماں کی خدمت کے بغیر ولی نہیں ہوئے۔ ان تمام ولیوں نے ماں باپ کی خدمت کیا، پھر ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کے سر کے اوپر ولایت کا تاج رکھا۔ کئی مرتبہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ماں کا ایک مرتبہ چہرہ دیکھ لیا، ایک حج کا ثواب، 5 مرتبہ ماں کا چہرہ دیکھ لیا، 5 حج کا ثواب۔ اگر 10 مرتبہ تو 10 مرتبہ ہے، 50 مرتبہ اگر ماں کے چہرے کا دیدار کر لیا تو 50 حج کا ثواب۔ یہ ہمارا حج ہے، اور یہ گھر والا جو حج ہے وہ رب کی بارگاہ خداوندی میں مقبول ہی مقبول ہے۔ روپیہ والا جو حج ہوتا ہے وہ تو مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو رب تبارک و تعالیٰ ہی جاننے والا ہے۔ تو یہ گھر والا جو حج ہے تو ہم لوگ قسمت والے ہیں، تقدیر والے ہیں کہ جن کی ماں، جن کا باپ دنیا میں زندہ ہو۔ تو قسمت والے وہ لوگ ہیں، اور قسمت والے وہ لوگ ہیں جو کعبۃ اللہ شریف کے سرزمین پر تشریف لے جاتے ہیں اور گنبد خضرا کا دیدار کرتے ہیں۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین۔